ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دی ڈارک روم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو اس تکلیف، خوف اور ایمان کی جنگ کو بیان کرتی ہے جو میرے خاندان نے جیلی۔ جادو ایک کڑوا سچ ہے، لیکن اللہ کا کلام ہر شر پر غالب ہے۔ آج کی سٹوری مجھے ایک لڑکی نے بھیجی ہے۔ آج کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جو ہمارے پر بیتی ہے، ہم نے کیسے اسے فیس کیا، کیسے ہینڈل کیا۔ آپ سب یہ لوگوں سے شیئر کریں، شاید کوئی اس درد سے گزر رہا ہو، ان کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں خون سفید ہو جائے تو انسان شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جب اپنے ہی اپنوں کے دشمن بن جائیں تو گھر کی دیواریں پناہ گاہ نہیں بلکہ قید خانہ محسوس لگتی ہیں۔ یہ کہانی میرے اس گھر کی ہے جو کبھی خوشیوں کا گہوارہ تھا، مگر پھر حسد کی آگ نے اسے ایک ایسے قبرستان میں بدل دیا جہاں سانسیں تو چلتی تھی پر زندگی غائب تھی۔ یہ کہانی میری خالہ کی اس حسد کی ہے جس نے ہمارے پورے گھر کو کالے جادو کی آگ میں جھونک دیا۔ آج کی سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلیے آج کی اپنی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا گھرانہ ایک ہنستا کھیلتا خاندان تھا۔ ابا کا کاروبار اچھا تھا، ہم بہن بھائی پڑھائی میں بہترین تھے اور گھر میں ہر وقت رونق رہتی تھی۔ میری خالہ جو میری امی کی بڑی بہن تھی، ان کا اپنا گھر مالی مسائل اور ناچاکی کا شکار تھا۔ ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ ہماری خوشیاں ان کی آنکھوں میں چبھ رہی ہیں۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتی، ضرورت سے زیادہ پیار جتاتی، لیکن ان کی نظریں ہمیشہ گھر کی چیزوں اور ہماری کامیابی کی طرف رہتی۔ پھر اچانک حالات بدلنے لگے۔ سب سے پہلے ابا کا کاروبار بیٹھنا شروع ہوا۔ وہ گراہک جو سالوں سے جڑے تھے، بغیر کسی وجہ کے ٹوٹ گئے۔ گھر میں عجیب سی بو آنے لگی، جیسے کوئی گوشت سڑ رہا ہو۔ ہم نے اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر وہ ہوا جس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک رات میری چھوٹی بہن جو ابھی 12 سال کی تھی، چیختی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے بازو پر ناخنوں کے گہرے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے بے رحمی سے نوچا ہو۔ جب ہم نے پوچھا تو وہ صدمے میں تھی اور صرف اتنا کہہ پائی، وہ کالی عورت مجھے مار دے گی۔ اس رات کے بعد سے گھر کا ماحول بدل گیا۔ کچن میں رکھے ہوئے کھانے میں اچانک کیڑے پڑ جاتے، حالانکہ کھانا تازہ ہوتا۔ الماریوں میں سے کپڑے کٹے ہوئے ملتے، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ گھر کے صحن میں اکثر خون کے چھینٹے نظر آتے۔ ہمیں شک تو تھا، لیکن تصدیق تب ہوئی جب امی نے ایک دن خالہ کو صوفے کے نیچے کچھ چھپاتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب خالہ چلی گئی تو امی نے وہاں سے ایک کالی پوٹلی نکالی۔ اس کے اندر گندے کپڑے میں لپٹی ہوئی سوئیاں اور کچھ اور چیزیں عجیب سی پڑی ہوئی، پرانی آیات، نعوذ باللہ، اور میرے بھائی کے سر کے بال تھے۔ امی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بہن جسے وہ اپنا دکھ سکھ سناتی تھی، وہی ہمارے گھر کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ جب ابا نے خالہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے شرمندہ ہونے کے بجائے ایک ایسی ہنسی نکالی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے جاتے جاتے کہا، تم لوگوں نے بہت عیش کر لیے، اب تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو گے۔
اس گھر میں اب صرف موت کا سایہ رہے گا۔ حالانکہ جانے کے بعد جادو کے اثرات 10 گنا بڑھ گئے۔ رات کو چھت پر بھاری قدموں کی آوازیں آتی جیسے کوئی دوڑ رہا ہو۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں سونے پر مجبور ہو گئے کیونکہ اکیلے کمرے میں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ میری امی شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹروں کو کوئی بیماری سمجھ ہی نہیں آتی تھی، لیکن وہ دن بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ صحن میں ایک لمبا سایہ نما وجود کھڑا ہے جس کی آنکھیں دہکتے ہوئے کوئلوں کی طرح سرخ تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک ایسی آواز نکالی جس سے گھر کے شیشے چٹک گئے۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو ابا نے ایک اللہ والے بزرگ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، یہاں جادو کی تہیں جمی ہوئی ہیں۔ تمہاری قریبی رشتہ دار نے ابلیس کے چیلوں کو تمہارے گھر میں جگہ دے دی ہے۔ بزرگ نے مسلسل 7 دن تک گھر میں قیام کیا اور قرآن پاک کی تلاوت اور خاص وظائف کیے۔ ان 7 دنوں میں جو کچھ ہوا وہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں تھا۔ گھر کے کونوں سے کالی ہنڈیاں جن پر ہون لگے تھے خود بخود باہر نکل آئی۔ ایک دن تو صحن کی طرح سے کالی بلی گری جو مر چکی تھی، لیکن اس کے پیٹ کے اندر سے وہی تعویذ نکلے جو حالانکہ اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے تھے۔ تیسرے دن گھر میں ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی دیواریں توڑ رہا ہو۔ حالانکہ گھر سے خبر آئی کہ وہ اچانک پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہے اور اپنے ہی بال نوچ رہی ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب حق کا نور آتا ہے تو باطل کا جادو پلٹ کر کرنے والے پر ہی وار کرتا ہے۔ کئی مہینوں کی عبادت اور علاج کے بعد میرا گھر پاک ہوا۔ امی کی طبیعت بہتر ہوئی اور ابا کا کام بھی دوبارہ چلنے لگا، لیکن وہ خوفناک یادیں آج بھی ہمیں سونے نہیں دیتی۔ ہم نے حالات سے ناطا توڑ لیا، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ وہ آج بھی ذہنی مریضہ بن کر بھٹک رہی ہے۔ کالا جادو سچ ہے اور اس کا کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک خوفناک قصہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ اللہ کی پناہ میں ہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے اس سے جلاتی ہے جس کے دل میں یہ پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارا گھر پھر سے آباد ہے، لیکن ہم اب بھی ہر صبح اور شام سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنے گھر پر دم کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کبھی سوتا نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو جس چیز سے نوازا، دولت، جو بھی آپ کو اللہ پاک نے دی ہے، پلیز وہ شو آف نہ کیا کریں۔ اپنوں کو بھی اپنی چیزیں، اپنا راز نہ بتایا کریں۔ آج کل کوئی کسی کا سگا نہیں ہے۔ پلیز جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور آپ مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ ایسے واقعات کس کس کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایسے زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔